بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا کپتان اب بول رہا ہے، اس کے بولنے میں دھمکی ہے، اور یہ دھمکی کس کے لیے ہے سب لوگ جانتے ہیں، کوئی بات کسی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اب کپتان دھمکیاں دینے پر اترا ہے۔ ناظرین کرام، ہم کپتان کی دھمکیاں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے غربا کے لیے 100 یونٹ کی بجلی مفت فراہم کرنے کے معاملہ پر بات کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیں کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، بڑے اہتمام کے ساتھ کپتان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں دھمکی دی ہے کہ ساری سازش اور اس کے ایک ایک کردار کا مجھے پتہ ہے، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، کچھ ہوا تو وہ سامنے آئے گی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ والی سازش ہے وہ تو ایسے ہی آپ مطلب پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ حقیقت کی بات کرتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری نے تو یہ کہا تھا کہ میرے گھر میں سازش ہوئی تھی، پھر یہی بات مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہاں میں نے سازش کی تھی آپ کے خلاف۔ یہ پاکستان کے جو کردار ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی ہے، جو پچھلے 3.5 سال سے 4 سال سے آپ کی حکومت سے الگ کرنے اور ہٹانے میں لگے ہوئے تھے، اگر ان کو موقع جب ملا تو پھر انہوں نے کام دکھا دیا۔ آپ نے کہا کہ کوئی بات ہو جائے تو نامعلوم نمبر سے کال آ جاتی ہے۔ عمران خان صاحب، یہ وہی نامعلوم نمبر ہے جن کے ذریعے آپ اقتدار میں آئے تھے، اب آپ کو یہ پسند نہیں ہے نمبر، پھر ان نامعلوم نمبر پہ آپ بات بھی کر لیتے ہیں۔ یہ نامعلوم نمبر کہاں سے آتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، اور پورے ملک کے دانشوروں کو اور انٹیلیجنسیا کو اور صحافیوں کو معلوم ہے۔ آپ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر یہ کہا کہ 10 عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ اب ملک میں انسانی حقوق معطل ہو گئے ہیں، ہم پر دہشت گردی کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور ہمیں تاکہ ہم ڈر کر بیٹھ جائیں۔ عمران خان صاحب، آپ تو پتہ ہے کہ آپ پر ایک دباؤ کی کیفیت ہے۔ ایک دباؤ تو اس بات کا ہے آپ اقتدار سے محروم ہو گئے ہیں، اور اقتدار دن بدن آپ سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والا وقت آپ کے لیے سازگار نظر نہیں آتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سازش کی تھیوری ہے، یہ آپ نے ایک جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ صاف صاف کہیں کہ پاکستان میں کس نے آپ کے خلاف سازش کی ہے، کس نے پاکستان میں آپ کو اقتدار سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ کو کس نے اقتدار میں لایا تھا، کون اقتدار میں لایا تھا، کیوں لایا تھا، اور پھر آپ کیا کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائے تو پھر کیوں آپ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب آپ بولیں گے تو پھر وہ بھی بولیں گے۔ ابھی تو بشرا بی بی کی آڈیو آئی تو آپ چیخم چاڑ شروع ہو گیا۔ آپ کی جو چیخو پکار ہے اس کو لوگ سن رہے ہیں۔ ابھی آپ کی ویڈیو کے بارے میں بھی اشارتاً بتا دیا گیا ہے کہ جو آپ نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو جو احکامات جاری کرتے تھے وہ بھی منظر عام پر آ رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کن لوگوں نے یہ آپ کی آڈیوز جو ہے ٹیپ کی ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ میں چپ ہوں اپنی قوم کے لیے، چاہتا ہوں کہ ملک کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے پتہ ہے کہ کس طرح یہ سازش ہوئی اور اس سازش میں کون کون ملوث ہے۔
میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور محفوظ جگہ پر رکھی ہے. جناب عمران خان صاحب، یہ آپ دھمکیاں جن کو دے رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ آپ کا مدعا کیا ہے، آپ کا اشارہ کس طرف ہے. مجھے یاد ہے کہ 2-2.5 سال پہلے جب چودھری نثار علی خان سے میں نے پوچھا کہ عمران خان کو اگر ہٹایا گیا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا، تو انہوں نے اشارتاً یہ کہا تھا کہ وہ قوتیں جنہیں جو عمران خان کو لانے میں پیش تھیں وہ اس بات سے تھوڑی سی جھجکتی ہیں کہ عمران خان جب اقتدار سے محروم ہوگا تو وہ ان کے خلاف ایک محاذرہ ہی کرے گا. اور آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنی اب جو اقتدار سے محرومی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کو منسلک کر رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہٹوایا ہے. کھل کر وہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے، اور ڈرا وہ اس لیے رہے ہیں کہ شاید کوئی پتہ نہیں کیا سازش ہوئی. کچھ سازش نہیں ہوئی. قومی اسمبلی کے 174 ارکان نے آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیا. یہ سازش ہے. سازش تو یہ ہوتی کہ آپ کو غیر جمہوری طریقے سے نکال دیا جاتا، آپ کو ووٹ کے بجائے طاقت کے ذریعے آپ کو نکالا جاتا. یہ سب چیزیں نہیں ہوئی، بلکہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا تھا اس کی وجہ سے تمام قوتیں اس بات پر متفق ہو گئیں کہ آپ کو اقتدار سے نکالنا بڑا ضروری ہے. اب مہنگائی کا رونا جو روتے ہیں، اس مہنگائی کی میں آپ کا بھی تو کچھ کردار ہے نا. یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے 4.25 سال ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں. آپ کی کرپشن بھی سامنے آ رہی ہے، آپ کے سارے وہ کام نظر آ رہے ہیں لوگوں کو اب ایک ایک کر کے. ابھی یہ اعظم والی جب آڈیو آئے گی تو اس سے بھی تو بہت کچھ چیزیں باہر آئیں گی. پھر آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، باگے جاتے ہیں جناب کہ ہمارے خلاف یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. آپ ان سے انکار تو نہیں کر رہے نا کہ یہ نہیں ہے. اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ آڈیو آپ کی بنتی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں اور کیا کیا آپ کرتے رہے. یہ ساری چیزیں منظر عام پر آئیں. تو جناب عمران خان صاحب، سیاست میں تو پھر وہی ہوگا. اگر آپ سیاست میں رہیں گے، سب چیزیں تو نہیں، یہاں سب چیز میٹھا تو نہیں ہے نا. 4.25 سال آپ نے اقتدار کے مزے لے لیے، اس سے زیادہ اور آپ کیا اس قوم سے مانگتے ہیں؟ اگر اس قوم کے ساتھ آپ مانگنا چاہتے ہیں کچھ، پہلے تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، قوم سے معافی مانگیں، قوم سے اس بات کی معافی مانگیں کہ آپ نے قوم کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس کی سزا آج بھگت رہی ہے قوم. آج جو مہنگائی ہے اس میں آپ کا بھی بڑا عمل دخل ہے. IMF کے پاس آپ گئے اور ایسی شرائط مان لی جو موجودہ حکومت کے لیے بھی قبول کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے یہ ساری شرائط قبول کر لی. آج بدنامی ان کی بھی ہے، لیکن آپ بھی اس بدنامی سے بچ نہیں سکتے. ناظرین کرام، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پاکستان کے غریب عوام جن کے ہاں 100 یونٹ تک بجلی کا استعمال ہوتا تھا مفت کر دیا. یہ ایک بڑا اعلان ہے. جبکہ IMF ایک پائی چھوڑنے کے لیے تیار، سبسڈی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وفاقی حکومت تو اپنے عہد و پیمان پر پکی ہے. اسے تو وہ IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو پورا کر رہی ہے. لیکن پنجاب حکومت اگر اپنی قوم اپنے خزانے سے، اپنی آمدنی سے، اپنے وسائل سے غریب آدمی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے اور ان کو 100 یونٹ فری بجلی دے رہی ہے، تو اس پر شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کو خط لکھے بھی جا رہے ہیں، اور اب تو الیکشن کمیشن نے بھی حمزہ شہباز کو بلا رہی ہے. یقیناً وہ یہ سمجھ کہا جائے گا کہ شاید یہ الیکشن پر اثر انداز ہونے کی بات ہے. الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہے کہ اس نے تو وزیر اعظم کو
کراچی میں ایک منصوبے کا افتتاح کرنے سے روک دیا. اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم وہاں نہیں جائیں گے اب جب تک کہ وہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو جاتے. اسی طرح حمزہ شہباز کو بھی ممکن ہے الیکشن کمیشن فی الحال روک دے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر حمزہ شہباز نے 100 یونٹ کیا ہے, اس کو بڑھا کر 200 یونٹ تک کر دینا چاہیے, تاکہ غریب آدمی کو بجلی مفت جب ملنی شروع ہو جائے گی تو غریبوں میں خوشی کی لہر دوڑے گی, ان کے چہرے پہ مسرت آ جائے گی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز کا یہ جو فیصلہ ہے, اس پہ اربوں روپیہ حکومت پنجاب کا لگے گا, لیکن پیسہ تو انہی لوگوں کا ہے. ٹرانسپورٹ پہ بھی سبسڈی دینی چاہیے. حکومت کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ شہروں کے درمیان سستے داموں بسیں چلانی چاہیے, تاکہ جو ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی ہے لوگ سستے داموں بسوں پر سفر کر. ٹرانسپورٹ پہ بھی سبسڈی دینی چاہیے. حکومت کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ شہروں کے درمیان سستے داموں بسیں چلانی چاہیے, تاکہ جو ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی ہے لوگ سستے داموں بسوں پر سفر کر کے آسودگی حاصل کر سکیں. ہمیں حکومت کو یہ مشورہ دینا چاہیے سب کو کہ عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو سہولیات دی جا سکتی ہیں حکومتی سطح پر, اس میں کوئی کنجوسی نہ برتی جائے. اور اگر اپوزیشن کو اس پہ اعتراض ہے کہ حکومت اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے, تو پھر دونوں جماعتیں, اپوزیشن اور حکومت دونوں مل بیٹھیں, کچھ ایسے فیصلے کریں جس کی دونوں اون کریں, دونوں اس کی ذمہ داری قبول کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا ملک کے لیے.